بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتے ہیں ایک سچے درویش کا، ایک حقیقی معنوں میں اللہ والے کا، اور ان کے بارے میں ان کے گھر والوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ یہ پاگل اور دیوانے ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر زندگی کو تنگ کر لیا تھا۔ گھر والوں نے ان کے لیے گھر کے دروازے پر ایک کمرہ بنوا دیا تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ سال 2 سال اور کبھی 3 سال بعد وہ گھر آیا کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ کوئی انہیں دیکھ نہ پاتا تھا۔ عشاء کے بعد آتے اور فجر کی اذان سے پہلے اندھیرے واپس ہو جاتے، اور ان کی غذا یہ تھی کہ وہ کھجور کی گٹھلیاں چن لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی سوکھا چھوارا مل جاتا تو اسے افطار کے لیے رکھ لیتے کہ شام کو میں اس سے روزہ افطار کر لوں گا، اور کبھی سوکھے سڑے چھوارے مل جاتے تو باقی کھجوریں فقراء پر صدقہ کر دیتے، اور کبھی اتنے چھوارے نہ ملتے تو کھجوریں گٹھلیاں فروخت کر کے کوئی چیز خرید کر ان کے بدلے میں وہ کھا لیتے۔ اور ان کا لباس یہ تھا کہ کوڑا کرکٹ پر دیکھ کے پھٹے پرانے کپڑے اور چیتھڑے تلاش کرتے، اور پھر ان کو لے جاتے فرات پر، وہاں پانی سے ان کو دھوتے، ان کو صاف اور پاک کرتے، اور پھر ایک دوسرے پر رکھ کر لباس تیار کرتے اور اسے پہنتے۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ راہ چلتے بچے انہیں پاگل اور دیوانہ سمجھتے، انہیں پتھر مارتے اور انہیں پاگل کہہ کر چھیڑتے، اور وہ بچوں سے بڑے پیار سے کہتے کہ بچوں، اگر مارنا آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے تو پیارے بچوں چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو، بڑے بڑے پتھر یا ایسی چیزیں نہ مارو، ایسا نہ ہو کہ خون نکل آئے، اور اگر ایسا ہوا کہ آپ لوگوں کے پتھر مارنے سے خون نکل آیا تو مجھے نماز پڑھنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس لیے آپ نے اگر ضرور ہی مجھے کنکر مارنے ہیں تو چھوٹے کنکر اٹھا کے مارے۔ ان کا نام حضرت اویس قرنی ہے، اور حضرت اویس قرنی کا اسوہ، ان کی سیرت کیا تھی؟ ان کی سیرت عمل تھی، ان کا اسوہ عمل تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی تعظیم فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے کہ مجھے یمن کی جانب سے محبت کی خوشبو آتی ہے، مجھے یمن کی جانب سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ عراق کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو ملک عراق کے تمام باشندے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا صرف وہ لوگ کھڑے رہیں جو کوفہ کے ہیں، باقی تمام لوگ بیٹھ جائیں۔ اہل کوفہ کے علاوہ سب لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے اور باقی تمام افراد بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا تم میں سے جو لوگ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں اور باقی سب لوگ بیٹھ جائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ کھڑے رہنے والوں میں صرف ایک شخص باقی رہ گیا تھا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق نے
उस शख्स से पूछा, क्या तू करनी है? उसने अर्ज किया, जी हाँ। आपने पूछा, क्या तू अवैस करनी इब्ने आमिर करनी से वाकिफ है? उसने अर्ज किया, जी हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन इनसे आपको क्या वास्ता? बखुदा हमारे कबीले में इनसे ज़्यादा अहमक और दीवाना, वहशी और जलील कोई दूसरा नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर रोने लगे और फरमाया, मैंने इनके मुतालिक अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैंने वो कहा है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और इसके बाद फरमाया, इसकी शफाअत से रबिया और मुज़र कबीलों के बराबर लोग जन्नत में जाएंगे। ये जो बंदा खड़ा था इसका नाम था हरम इब्ने हब्बान। तो हरम इब्ने हब्बान कहते हैं कि जब मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से ये बात सुनी तो कूफा की तरफ चल निकला। मेरा मकसद इसके अलावा कुछ न था कि अवैस करनी को तलाश करूं और इनसे कुछ पूछूंगा। बहरहाल मैं इनके पास उस वक्त पहुंचा जब वो दोपहर के वक्त नहर फरात के किनारे बैठे हुए वुज़ू कर रहे थे और अपने कपड़े धो रहे थे। मैंने इन औसाफ की मदद से इन्हें अजीब और मुस्तरिब व परेशान जो नज़र आ रहे थे मैंने उन्हें पहचान लिया और मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने मुसाफा के लिए, सलाम के लिए, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुसाफहा करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, ए अवैस, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए और तुम्हारी मग़फ़िरत करे, तुम्हारा क्या हाल है? मेरी परसशे अहवाल से इनकी आंखों में आंसू आ गए और इन पर रिक़्क़त तारी हो गई। और हरम इब्ने हब्बान कहते हैं कि वो भी रोए और मैं भी उनको देख के रोया। इसके बाद फरमाया, ए वो हज़रत अवैस करनी फरमाने लगे, ए इब्ने हब्बान, अल्लाह तुझे ज़िंदा रखे, तू कैसा है और यहाँ क्या लेने आया है, और तुझे मेरा पता किसने बताया है? मैंने कहा, तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला ने मेरी रहनुमाई की है। तो इस पर जनाब अवैस करनी रहमहुल्लाह ताला ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह इनका नवाद रब्बिना लमफ़ऊला, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह पाक है, बिलाशुबा हमारे रब का वादा पूरा होने वाला है। तो रावी कहते हैं, मैंने इनसे पूछा कि आप तो मुझे जानते नहीं और आपने मुझे कैसे पहचान लिया? आपको मेरा नाम और मेरे वालिद का नाम कैसे मालूम हो गया? तो इस पर हज़रत अवैस करनी फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें आज से पहले तो देखा तक नहीं, ये बात दुरुस्त है, मगर मुझे अलीम व खबीर ने आपके बारे में खबर दी है। जब मेरे नफ्स ने तेरे नफ्स से गुफ्तगू की तो मेरी रूह ने तेरी रूह को पहचान लिया। जिस तरह जिस्मों के लिए नफूस हैं, इसी तरह अरवाह के लिए भी नफूस हैं। जो नेक लोग हैं ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अगरचे एक का घर दूसरे से कितना ही दूर क्यों ना हो, और इनके दरमियान जो है लाखों करोड़ों मील का फासला ही क्यों ना हो। तो रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत अवैस करनी से अर्ज़ किया कि मुझे कोई हदीस सुनाइए जो आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। उन्होंने कहा
کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی اور نہ مجھے ان کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا، البتہ میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب رہی، اور انہی لوگوں سے میں نے آپ کے ارشادات سنے ہیں جس طرح تم نے سنے ہوں گے۔ میں اپنے آپ پر حدیث کے بیان کرنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا قاضی کہیں اور لوگوں کا تانتا بن جائے اور لوگ آ کے جو ہے وہ میری زیارت کریں یا مجھے پریشان کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں۔ فرماتے ہیں اے حرم ابن حبان، میرا دل لوگوں سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی آیت پڑھیے آپ کی زبان مبارک سے کہ ایک آیت ہی سن لوں، اور میرے لیے دعا فرمائیے اور مجھ کو ایسی نصیحت فرمائیے جسے میں یاد رکھوں اور آئندہ کی زندگی میں اس پر عمل کروں۔ مجھے آپ سے اللہ کے لیے شدید محبت ہو گئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مجھے دوبارہ نہر فرات کے کنارے پر لے گئے اور فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں اللہ سمیع و علیم کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے رب کا قول سچا ہے، سب سے سچی بات اسی کی ہے اور سب سے سچا کلام بھی اسی کا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس سب کو ہم نے اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم کوئی فعل عبث کرنے والے ہوں، بلکہ ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ آیت انہوں نے انہ هو العزیز الرحیم تک پڑھی۔ اس کے بعد ایک زبردست آہ بھری ابن حبان کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن وہ بے ہوش تو نہیں ہوئے تھے، اور پھر فرمانے لگے اے ابن حبان، تیرے والد انتقال کر گئے ہیں، تو بھی ان قریب مرنے والا ہے، مرنے کے بعد تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا یا جنت ہوگا۔ تیرے باپ آدم بھی مر گئے ہیں، تیری اماں حوا بھی انتقال کر گئی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انتقال کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی وفات ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ بھی موت کی آغوش میں پہنچ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرما لیا، اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت ہوئے۔ میرے دوست اور مخلص ساتھی حضرت عمر فاروق بھی چلے گئے، اور پھر ہائے عمر ہائے عمر کہہ کر رونے اور چلانے لگے۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم فرمائے، عمر ابھی حیات ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے ان کی وفات کی خبر دی ہے کہ اب عمر زندہ نہیں ہے، اور صرف وہی کیا تم اور میں، ہمیں بھی آپ مردوں میں ہی سمجھو کہ ہم بھی تو مرنے والے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے درود پاک پڑھا، پھر آہستہ آہستہ کچھ دعائیں کیں۔ اس کے بعد کہنے لگے اے حرم ابن حبان، تجھے میری نصیحت یہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور نیکوکار مومنوں کے طریقے پر کاربند رہنا۔ مجھے تیری اور اپنے مرنے کی بھی خبر مل چکی ہے، موت کو ہر وقت یاد رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی
تم اللہ سے غافل نہ رہنا۔ جب تو اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہیں موت سے خوف دلانا، موت سے ڈرانا۔ تمام امت کا تم خیر خواہ بن کر زندہ رہنا۔ اور اس کے ساتھ فرمانے لگے خبردار جماعت سے جدا نہ ہونا، اگر اس سے ایک بالشت بھی دور ہو گئے تو دین سے دور ہو جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پتہ اس وقت چلے گا جب قیامت کے روز تمہارا سفر دوزخ کے دروازے پر پہنچ کر ختم ہوگا۔ اپنے لیے بھی دعا کر اور میرے لیے بھی دعا مانگ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ، یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اسے مجھ سے تیری خاطر محبت ہے اور اس نے تیرے لیے ہی مجھ سے ملاقات کی ہے۔ اے اللہ، اسے جنت میں مجھ سے ملا دینا اور دارالسلام میں میرے پاس بھیج دینا۔ جب تک یہ دنیا میں رہے اس کے جان و مال کی حفاظت کرنا، اسے دنیا کی تھوڑی سی چیز پر راضی رکھنا۔ تو نے جس قدر اسے دنیا عطا کی ہے اسے اس کے لیے آسان بنا دینا، اسے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمانا اور اسے میری طرف سے جزائے خیر دینا۔ پھر فرمایا، اے حرم ابن حبان، اب جاؤ، اب چلے جاؤ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تم پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آج کے بعد کبھی تم سے ملاقات نہ ہوگی۔ مجھے تم تلاش کرو گے لیکن میں نہیں ملوں گا۔ مجھے شہرت پسند نہیں ہے، میں تنہائی پسند ہوں۔ میں جب تک ان لوگوں کے ساتھ ہوں غم و فکر میں مبتلا رہوں گا۔ اور فرمایا کہ اے حرم ابن حبان، اگرچہ میں تمہیں دیکھ نہ سکوں گا لیکن تم میرے دل میں رہو گے۔ مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرتے رہنا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہارے لیے دعائیں کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا، اب تم یہاں سے جاؤ، میں بھی چلتا ہوں۔ حرم ابن حبان کہتے ہیں، میں نے ان کا تھوڑا سا ساتھ دینا چاہا تو انہوں نے مجھے روک دیا۔ کچھ دیر وہ بھی روئے اور پھر کچھ دیر میں بھی رویا، پھر وہ آگے چل دیے۔ میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کسی گلی میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد بارہا میں نے لوگوں سے ان کے متعلق اکثر دریافت کیا لیکن کوئی شخص بھی کچھ بھی نہ بتلا سکا۔ یہ تھا ان لوگوں کی سیرت کا ایک نمونہ جو آخرت کے طالب تھے، جو آخرت کے راہرو اور دنیا کی زندگی سے منحرف تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور ان نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ براہ کرم میرے لیے بھی ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بخیر ایمان کے ساتھ اس کے لیے میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا۔ براہ کرم ضرور دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔